1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو۔ یہ پاک کی خاص آمد کا وقت، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، رات جا رہی ہے، صبح آ رہی ہے، گویا رات کو بھی نوازا گیا، صبح کو بھی نوازا گیا۔ آقا صبح صادق کے وقت خوشبوؤں میں بسے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا میں آتے ہی پہلا کام میرے آقا سجدے میں چلے گئے، اپنے رب کو یاد کیا، امت کے لیے دعا کی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ آقا ہم گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں۔ اب نبی پاک کا مبارک بچپن شروع ہوتا ہے، بی بی حلیمہ سعدیہ کے بھاگ جاگتے ہیں۔ آپ کہتی ہے میں بڑی غریب تھی، میرے جانوروں میں بھی طاقت نہیں تھی، جب مکے کو آ رہی تھی میرا خچر سب سے پیچھے رہ جاتا تھا، پورے قافلے کے لوگ پریشان تھے، حلیمہ کیسا جانور لائی ہو؟ کہتی میں خود بھی اتنی کمزور تھی، اپنے پاس بھی دودھ نہیں تھا۔ مکے کے لوگوں کا دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے گاؤں میں بھیجتے تھے تاکہ ان کی زبان بھی اچھی ہو، ان کی صحت بھی اچھی ہو۔ اب جب اس سال مکے میں وہ گدائیاں آئیں، سب کو بچے مل گئے۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا میری غربت کو دیکھ کر، مگر میں نے ایک بچہ دیکھا، تھا بڑا نورانی، تھا بڑا پیارا، مگر اس کے والد دنیا میں نہیں تھے، اس لیے کسی دائی نے اس بچے کو نہیں لیا کہ والد نہیں ہیں تو پیسے بھی نہیں ملیں گے، انعام بھی نہیں ملے گا۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اس پیارے سے نورانی بچے کو لے جاتی ہوں۔ اللہ اکبر، ان کو کیا معلوم تھا کہ اس بچے کو گود میں لینا ہے اور ان کے مقدر جاگ جانے ہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس وقت مکے میں کئی دائیاں آئی تھیں، کسی ایک کا نام بتا دیں۔ ہم میں سے کوئی کسی ایک کا نام نہیں جانتا، مگر جب تک یہ سورج اور چاند باقی رہیں گے بی بی حلیمہ سعدیہ کا نام چمکتا رہے گا۔ واٹ از the reason behind this؟ ریزن یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک کی خدمت کی، اپنا تعلق نبی پاک کے ساتھ جوڑ لیا، اور یہ اصول یاد رکھنا کہ جس نے آقا کے ساتھ تعلق جوڑا اللہ اس کے نام کو بلند کر دیتا ہے۔ اسٹیج پر جتنے لوگ موجود ہیں یہ کوئی بہت بڑی ڈگری ہولڈر نہیں ہے، انہوں نے زمانے میں کوئی سائنس کی ایجاد نہیں کی ہے۔ آج اگر ہم سب کو دنیا میں کوئی عزت دیتا ہے تو فقط یہ نام مصطفیٰ ہے، یہ سرکار کے نام کی عزت ہے جو ہماری پہچان بنی ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے میرے آقا کے نام کو بلند کرنے کی کوشش کی اللہ نے اس کے نام کو بلند کر دیا۔ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ ارے بی بی حلیمہ کے بھاگ جاگے، کہتی میں نبی پاک کو لے کر نکلتی ہوں، وہی خچر جو سب سے پیچھے رہ گیا اب وہ سب سے آگے دوڑ رہا ہے۔ میرے قافلے والے کہتے حلیمہ جانور تبدیل کر دیا ہے، ریپلیس کر دیا ہے، اتنی تیزی سے کیسے دوڑ رہا ہے؟ اس وقت تک تو آپ کو ریئلائز نہیں ہوا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جب اپنے گھر پہنچتی ہیں کہتی میری بکری کے تھن بھر گئے، وہ بکری جو ایک قطرہ دودھ نہیں دے رہی، اتنا دودھ نکلا ہمارے سارے برتن بھر گئے، خود میری صحت اچھی ہونے لگی، میں نے بھی نبی پاک کو دودھ پلایا، اپنے بچے کو بھی دودھ پلایا۔ اب جب رات ہوتی ہے تو کہتی ہے میرے گھر میں عجب روشنی ہونا شروع ہو گئی۔ ابھی تو لائٹوں کا زمانہ ہے نا، اس زمانوں میں تو لائٹ نہیں تھی۔ صبح ہوئی تو گاؤں والے آئے، کہتے اے حلیمہ کون سی لائٹ لائی ہو، کون سا چراغ لائی ہو جو رات بھر تمہارا گھر روشن رہا؟ کہا میں تو کچھ نہیں جانتی، ایک ایسا نور لائی ہوں جو ساری رات چمک رہا تھا۔ اور حلیمہ آپ سب کو کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر میرا مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے۔ اب ان کی زندگی کا امیزنگ دور شروع ہو گیا۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اب
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جو آپ کے رضائی بھائی بہن تھے وہ روز صبح کہیں چلے جاتے تھے. آپ نے پوچھا بی بی حلیمہ سے کہ امی جان میرے بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں. کہا میں بھی ان کے ساتھ جاؤں. نبی پاک ان کے ساتھ بکریاں چرانے چلے جاتے. ایک دن وہ بچے دوڑتے ہوئے آئے خوف زدہ اور کہا کہ امی جان غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا ہمارے بھائی کو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سینہ چیرا اور اس کے بعد وہ چلے گئے. بی بی حلیمہ سعدیہ بھی گھبرا گئی کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بی بی آمنہ کی امانت تھے نا. وہ دوڑتی ہوئی اس جگہ پر گئی اور جب وہاں جاتی ہیں تو دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ گم سم بیٹھے ہیں. کہا بیٹا کیا ہوا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 4 لوگ آئے جن کے سفید لباس تھے. میرا سینہ چاک کیا, اس میں کچھ داخل کیا اور سینہ بند کر دیا. کوئی نشان نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں تھی. آج سائنس نے ترقی کی ہے, اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے. سنو 1450 سال پہلے میرے آقا کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی. اس کو کہتے شق صدر. فرشتوں نے نور مبارک سینہ مبارک میں اور نور کو داخل کیا. بی بی حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ پیارے آقا کو لے کر بی بی آمنہ کے پاس آئیں کہ اے بی بی آپ اپنے بچے کو واپس لے لیں, مجھے ایسا لگتا ہے کوئی جنات یا کوئی جادو کا مسئلہ ہے. بی بی آمنہ کہتی میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا. جب یہ پیدا ہوا تھا مجھے بہت ساری بشارتیں دی گئی ہیں, میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ معجزہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور یہ ایک بار نہیں یہ 4 بار ہوا ہے. نبی پاک کا شق صدر کیا گیا. ایک تو یہی 2-3 سال کی عمر میں, ایک 10 سال کی عمر میں. جب جوانی قریب آتی ہے, انسان پر جوانی کے معاملات آتے ہیں, نبی پاک کے قلب اقدس میں اس وقت بھی نور داخل کیا گیا. 3rd ٹائم جب پہلی وحی کا نزول ہونا تھا 40 ایئرز کی ایج میں, جب پہلی قرآن نازل ہونا تھا اور قرآن کا بوجھ قلب مصطفیٰ وہ برداشت کر سکے, مزید قوت دینے کے لیے ایک بار پھر شق صدر کیا گیا اور نور داخل کیا گیا. اور 4th ٹائم یہ کب ہوا کہ جب نبی پاک کو سفر معراج پر جانا تھا, اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا. وہ تجلی دیکھنی تھی جس کی ایک جھلک دیکھ کر حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے, اور میرے آقا نے رب کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا, کلام بھی کیا, قلب مصطفیٰ میں نور داخل کیا گیا. کیسا دل اقدس ہے کہ امام عشق و محبت لکھتے ہیں, آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں, تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. میرے آقا کے نورانی دل کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے. آج نبی پاک کے نورانی دل کی بات تو ہم نے سن لی, اب ذرا اپنے دلوں کو بھی چیک کرتے ہیں, ہم دیکھیں کہ ہمارا دل بھی پاک و صاف ہے کہ نہیں. دیکھیں اپنے دل کی نارمل بیماریوں پر تو ہم بہت بات کرتے ہیں, ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, کولیسٹرول ٹھیک ہونا چاہیے, بلڈ پریشر ٹھیک ہونا چاہیے, شوگر ٹھیک ہونی چاہیے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ جناب مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے. اچھی بات ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن اگر دل کی بیماری لگ بھی گئی, اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی. مگر جس بیماریوں کا میں ذکر کرنے والا ہوں یہ وہ بیماریاں ہیں کہ اگر وہ دل میں لگ گئیں تو ایمان جا سکتا ہے. Now please decide whichever illness is more serious. کون سی بیماری جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے؟ وہ بیماری نا جو ایمان لے سکتی ہے. مجھے 2 سال پہلے جب یہ بیان کا موقع ملا تھا, میں نے ایک بیماری پر بات کی تھی اور وہ تھی تکبر. آج میں ایک اور بیماری کا ذکر کرنے آیا ہوں, اور جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل گئی ہے, اور وہ ہے حسد. آج کون ہے جو حسد میں مبتلا نہیں ہے؟ اور یاد رکھیے حسد جو ہے وہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ یہ کائنات میں سب سے پہلے جو گناہ ہوئے نا, ارلیسٹ سب سے پہلے شیطان کو حضرت آدم سے کیا ہوا تھا؟ حسد ہی تو ہوا تھا نا, تکبر کیا تھا اور ساتھ حسد کیا تھا. قابیل اور حابیل یہ 2 بھائی تھے, آپس میں کیا پرابلم ہوا تھا؟ حسد ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے جو بھائی کو بھائی میں سے کر سکتی ہے. بھائی حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں, بہنیں حسد میں مبتلا ہو سکتی ہیں, دوست حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اب 2-3 باتیں سن لو کہ حسد ہے کتنا برا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جس طرح شہد کو سرکہ ایلوا خراب کرتا ہے, آقا فرماتے ہیں حسد ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے. ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں حسد ایمان مونڈ دینے والی بیماری ہے. نبی پاک فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ لکڑی کو جلائیں کیا ہوتا ہے, تھوڑی دیر میں خاک ہو جاتی ہے نا,
نیکیاں اس طرح برباد ہو جاتی ہیں. ہم روزے بھی رکھیں, نماز بھی پڑھیں, درود بھی پڑھیں, محفل میں بھی آئے ہیں, صدقہ خیرات بھی کریں, اور ساتھ حسد بھی پالا ہوا ہے, تو ساری نیکیاں تو خراب ہو رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں. پلیز ہمیں اپنے دل کو حسد سے پاک کرنا ہوگا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں حسد کی تعریف کیا ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف جیلسی. حسد کی تعریف یہ ہے کہ بندہ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی نعمت ملے, کوئی شہرت ملی, عزت ملی, دولت ملی, خوبصورتی ملی, واٹ ایور, انسان یہ تمنا کرے کہ اس سے چھن کر یہ نعمت مجھے مل جائے. اچھا مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے. یہ ہے حسد. حسد کی ایک جائز قسم بھی ہے, اس کو کہتے رشک, عربی میں کہتے غبطہ. وہ کیا ہے, کسی کو نعمت ملی اور آپ دعا کریں یا اللہ اس کو دیے مجھے بھی دے دے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ جائز ہے, یہ کریں. یہ تمنا نہ کرے کہ اس کی چھنے پھر مجھے ملے یا اس کی برباد ہو جائے. وہ کتنا گندا دل ہے جو کسی مسلمان کی بربادی کی تمنا رکھتا ہے. یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے. ایکچولی حسد کرنے والا آپ کو پتا ہے آرگیومنٹ کس پہ کرتا ہے, اعتراض کس پہ کرتا ہے. ذرا توجہ رکھیے گا, میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں جس کا مجھے آپ سب سے باآواز بلند جواب چاہیے. مجھے بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ زور سے جواب دیجئے. شہرت دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ جب سب چیزیں دینے والا اللہ ہے تو میں کون ہوتا ہوں یہ اعتراض کرنے والا کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا؟ اٹ مینز کہ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تو نے اسے کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دے. میں اور آپ کون ہوتے اس میں پرابلم کریٹ کرنے والے؟ لیکن یہ حسد جو ہے, اچھا اس کی ایک اور پرابلم بتاؤں. نیند نہیں آ رہی, ٹینشن بڑی ہے, میں سوتا ہوں مگر دماغ نہیں سوتا, سوچتا رہتا ہوں. میں آج مشورہ دے رہا ہوں آپ کو, جس کو یہ پرابلم ہے نا, چیک کر لو کہیں کسی کا حسد تو دل میں نہیں پال لیا. کیونکہ حسد جو ہے نا, اس کو کہتے ہیں انگریزی میں جیلسی ہے. یہ زندگی میں بھی آپ کو جلائے گا. کیونکہ ہوگا کیا کہ آپ کو کسی سے حسد ہو گیا ہے, وہ ترقی کرتا رہے گا, آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی. وہ آگے بڑھتا رہے گا, آپ کو پرابلم ہوتی رہے گی. نیند کہاں سے آئے گی؟ سکون کدھر سے آئے گا؟ واللہ اگر آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں, فریش زندگی گزارنا چاہتے ہیں, لوگوں کا حسد اپنے دل سے نکال لو, سب کا بھلا سوچنا شروع کر دو. بزرگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. آپ لوگوں کا بھلا کریں, لوگوں کا اچھا سوچیں. کسی کو ترقی ملتی ہے تو کیوں پرابلم ہوتا ہے؟ اللہ دے رہا ہے, اللہ یا اللہ اسے بھی دے, مجھے بھی عطا کر دے. اس کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا. اب آخر میں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں, لوگ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں یار بیان تو بہت اچھا ہو رہا ہے, لیکن میں تو حسد نہیں کرتا. حسد واقعی بری چیز ہے, مگر میں کدھر حسد کرتا ہوں. چلیں کولیسٹرول چیک کرانے کے لیے کسی لیبورٹری میں جاتے ہیں نا, شوگر ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں, میں ایک چھوٹا سا لیبورٹری ٹیسٹ کر لیتا ہوں آپ سب کا. جواب مجھے مت دیجیے گا, اپنے آپ میں جواب دے دیجیے گا. آپ کے سامنے رپورٹ آ جائے گی, آج ہی رپورٹ آ جائے گی. ہاں لیبورٹری میں تو 6 گھنٹے 12 گھنٹے لگتے ہیں نا, یہ اگلے منٹ آپ کو جواب مل جائے گا. اور گھبرانا نہیں, اگر رپورٹ میں پوزیٹو آ گیا نا تو آج علاج بھی دے کر جاؤں گا انشاءاللہ. اگلے 5-6 منٹ میں اپنی بات پوری کر لوں گا. یہ میرے بیان کا عطر ہے 5 منٹ. پہلا ٹیسٹ, آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے, اچھا یاد رکھیے گا حسد جو ہے نا اسی سے ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں. ہاں جس سے آپ کا کوئی ریلیشن نہیں, اس سے حسد نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ یہاں رہتے ہیں, کوئی برازیل میں رہتا ہے, آپ کو اس سے حسد نہیں ہوگا. حسد دوستوں سے ہوتا ہے, رشتہ داروں سے ہوتا ہے, پڑوسیوں سے ہوتا ہے, ساتھ کاروبار کرنے والوں سے ہوتا ہے, ایک ہی فیلڈ کے لوگوں میں ہوتا ہے. اللہ معاف کرے, اتنا مردود شیطان عالم دین کو عالم دین سے حسد کروا دیتا ہے, نعت خواں کو نعت خواں سے حسد کروا سکتا ہے. تو یاد رکھیے. اب سوال میرا یہ ٹیسٹ, پہلا ٹیسٹ, کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی آپ کے سامنے اس کی تعریف ہوتی ہے آپ کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کسی اور کی بات کرو نا, کیوں اس کا ذکر کر رہے ہو؟ تکلیف ہو رہی ہے. اٹ مینز دیر از سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ. کچھ نہ کچھ ہے یار, اس کی تعریف کیوں بری لگتی ہے؟ دوسرا ٹیسٹ, کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے آپ کو بڑا برا لگتا ہے, یار یہ پھر اور آگے بڑھ گیا. ایک دکان تھی, 2 دکانیں, ایک فیکٹری تھی, دوسری فیکٹری بھی لگا لی, پاکستان سے باہر بھی بزنس شروع کر دیا. اچھا یورپ کا بھی اس کا ویزا لگ گیا, ایک اور گاڑی لے لی, اچھا اور مشہور ہو گیا, ہمارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا, ساری دنیا میں سے جان رہے ہیں. اگر آپ کو پرابلم ہے اس کی ترقی میں, اٹ مینز سم تھنگ رانگ. تیسرا اور آخری ٹیسٹ, کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے
جب اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اس کی گاڑی لگ جائے، اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، یا وہ بدنام ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور آپ کو پتا چلتا ہے، تو آپ کو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ ہوا کام، مزہ آ گیا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو برباد کرنے کی تمنا رکھنے والے؟ اللہ جسے چاہے عزت دے۔ تو اب سنو، اگر کوئی ایسا ہے کہ یار اس کا برا ہوا نا، مزہ آیا، اب دل کو ٹھار پڑ گئی، اپنے دل پہ بندہ افسوس کرے اتنا برا دل ہے میرا کہ کسی مسلمان کا نقصان ہوا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے، یاد رکھو جو کسی کا برا سوچتا ہے اس کا بھی برا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ حسد کی میں نے آپ کو یوں سمجھے 3 ٹیسٹ بتا دیے ہیں۔ اب اگر دل میں خیال آ رہا ہے نا، سچا خیال لانا، مجھ سے چھپا لو گے، اللہ سے نہیں چھپا سکو گے۔ اگر آج دل میں یہ خیال آ رہا ہے نا کہ ہاں یار فیملی میں یا دوستوں میں یا کولیگز میں کوئی ہے ایسا جس کی تعریف اچھی نہیں لگتی، جس کی بربادی کا دل چاہتا ہے، اب سمجھ لو کہ ڈائیگنوس ہو گئی ہے، پازیٹیو آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو جلدی حل اس لیے کرنا ہے کہ اگر حل نہیں کیا نا تو میری نیکیاں روز برباد ہو رہی ہیں، آگ کی طرح لکڑی کھا رہی ہے میری پرابلم اس کو نہیں ہے جس سے حسد ہوا ہے، پرابلم مجھے، کیونکہ مجھے ہو گیا نا۔ اب آئیے میں آپ کو علاج بتا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج، سبحان اللہ، یہ ہر بیماری کا علاج ہے، جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماری کا بھی علاج ہے، اور وہ ہے دعا۔ اللہ سے دعا کرتے رہا، اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے، حسد بھی نکال دے، تکبر بھی نکال دے، اے اللہ عجب بھی نکال دے، ریاکاری بھی نکال دے، اے اللہ مسلمانوں کا کینہ بھی نکال دے، گناہگار ہوں میرے دل کو پاک کر دے، تجھے محبوب پاک کے نورانی دل کا واسطہ میرے دل کو اجیالا کر دے۔ رو رو کے اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، وہ کریم ہے، نگاہ رحمت فرمائے گا، یہ دل صاف ہو جائے گا۔ یہ پہلا علاج۔ دوسرا علاج جو کہ تھوڑا سا مشکل ہے، انجیکشن بھی تو تکلیف دیتا ہے نا، یہ سمجھ لو کہ انجیکشن بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو جس سے حسد ہو گیا ہے نا، آپ اس کو تحفہ دیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب بندہ پہلے ہی اچھا نہیں لگتا، آپ کہہ رہے ہیں اس کو تحفہ دیں؟ ہاں، کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے، تحفہ دو تحادو تحابو، تحفہ دو گے محبت بڑھے گی، تو آپ تحفہ دیں۔ اچھا ایک گڑبڑ یہ نہیں کرنا کہ آج بیان سنا اور کل جائے اس کے پاس، یار وہ مولانا صاحب نے سمجھایا تھا، مجھے آپ سے بڑا حسد تھا، آج تحفہ لے کر آیا ہوں، وہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا بھائی، بغیر بتائے تحفہ دینا ہے، ہاں اس کو پتا نہ چلے، آپ تحفہ دیں تاکہ محبت پیدا ہو، بیماری میرے اندر ہے جو مجھے نکالنی ہے۔ ایک آخری علاج لے لو، وہ کیا ہے؟ whatever problem you have in your mind، آپ کو کسی کی دولت سے پرابلم ہوتا ہے، یار یہ پیسے والا ہو گیا میں غریب، پرابلم ہے نا، اب اس کی دولت کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کی دولت میں اور برکت دے۔ پھر وہی یار مجھے پہلے ہی پرابلم ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی دولت کے لیے دعا کروں، یہ اینٹی بائیوٹک ہے، ہاں لیکن اس کا فائدہ بتاؤں گا۔ آپ کو کسی کی شہرت سے پرابلم ہے، یہ اتنا مشہور ہو گیا، آپ دعا کریں یا اللہ اس کی عزت میں اور برکت ڈالے۔ آپ کو کسی کے چہرے سے پرابلم ہے، یار اتنا خوبصورت ہے، یا اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے۔ ہے مشکل، جب آپ دعا کریں گے نا آپ کو لگے گا یار دل پر بڑا بھاری پڑ رہا ہے، یہی تو علاج ہے۔ لیکن ہوگا کیا اینڈ آف دا ڈے کہ جب کوئی آ کر آپ کو خبر دے گا نا یار وہ اور ترقی کر گیا، اس کا کاروبار اور بڑھ گیا، تو آپ کے دل سے جواب آئے گا میں بھی تو دعا کرتا تھا اس کے لیے، بڑھنا ہی تھا، اللہ کی رحمت سے اور بڑھ جائے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں جب کی کسی مسلمان کی ترقی کی خبر ملے نا، آپ نے یہی کہنا یا اللہ اسے اور ترقی دے اور مجھے بھی ساتھ دے دے، میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ آج تو پرابلم یہ کہ ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ روز ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ کوئی دوست آ کر کہنا نئی گاڑی لی ہے، اچھا بھائی دکھاؤ تو صحیح کون سا ماڈل ہے، یہ والا ماڈل، اچھا یار ذرا مٹھائی تو کھلاؤ، مٹھائی بھی کھا لیں گے، جیسے ہی گاڑی لے کر آگے جائے گا سود کے پیسوں سے لیے۔ اپنے گھر پہ کسی نے دعوت کی، شاندار دعوت، نیا گھر بنایا ہے، بریانی بھی کھائی، کھانا بھی کھایا، جیسے ہی باہر نکلے یہ 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا۔ تمہیں پرابلم کیا ہے؟ اللہ اسے ترقی دے رہا ہے، ہم کیوں تکلیف میں آتے ہیں کسی کی نعمت پر؟ خوش ہونا سیکھو، آپ خود پرسکون ہو جاؤ گے، آپ خود ریلیکس ہو جاؤ گے۔ یہ حسد اتنی بری بیماری ہے، یہ وہ بیماری ہے جس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلوؤں کو بیان کیا، نبی پاک کے نورانی دل کا ذکر کیا، اور ساتھ ایک ایسی بیماری جو ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونے چاہیے تھے، مگر آج حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ وہ دشمن بھی ایسا ہے جو سامنے نہیں آتا، دل ہی دل میں برا چاہ رہا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ نبی پاک کی سنت نہیں ہے۔ مسلمان کی خیر خواہی کیجئے، مسلمان کا بھلا سوچئے۔ اب اگلی زندگی میرے آقا کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے والا، 5 وقت نماز پڑھنے والا اور ان برائیوں سے پاک دل والا بنا دے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ پلیز اگر آپ اس طرح کی سپیچز اور سننا چاہتے ہیں تو مدنی چینل دیکھیے، جہاں اپنی فیملی
فیملی کے ساتھ آپ بیٹھ کر انشاءاللہ پوری فیملی کو چینج ہوتا ہوا دیکھیں گے. جس کو موقع ملے وہ دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ آئیں. اللہ کریم ہمیں ان مبارک محفلوں کی برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے